قیامت کے قیام کا عقیدہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اسے قیامت کہتے ہیں۔ حشر، حساب کا دن، کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان کو پیش ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ نے اس پیشی کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو متنبہ کیا ہے کہ انسان تو جتنے بھی اعمال دنیا میں اختیار کر رہا ہے وہ سارے اعمال اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں انہیں لکھا جا رہا ہے، ان کا حساب اور کتاب ہے، اور ایک دن تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھے جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کا یہ دن، یہ وہ پہلا دن ہے جس سے آخرت کا آغاز ہوتا ہے۔ آخرت کا یہ دن ایک نہایت ہی طویل ترین دن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی مقدار بیان فرمائی تو فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جب تم قیامت کے دن آؤ گے اور اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ قیامت کا دن تمہاری دنیاوی اعتبار سے کتنا بڑا ہے تو پھر سن لو، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس دن کا ایک حصہ ہماری دنیا سے متعلق ہے اور اس کے بعد سے سارے حصے آخرت کے ہیں۔ دنیا کا حصہ وہ ہے جب اس دنیا کو اللہ رب العزت ختم فرمائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اس فیصلے کے سامنے کھڑی ہو سکے اور کہے کہ نہیں جی ہم تو اس دنیا کو نہیں ختم ہونے دیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سمجھایا کہ جانور کے سینگ کی شکل کا ایک آلہ ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اللہ کے حکم سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا ہلکا ہلکا اس کی آواز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو سور کی آواز سنے گا، کانوں میں یہ آواز پڑے گی اور وہیں پر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے گی، اور فرمایا پھر یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور جو اسے سنے گا اس کا دل اس کی ہیبت سے، اس کے خوف سے دہل جائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے آسمان سے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے اور زمین اتنی ہلا دی جائے گی کہ زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا، حتیٰ کہ جبرائیل امین تک جو مقرب فرشتے ہیں اللہ رب العزت ان کی روح بھی قبض فرما لیں گے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق باقی نہیں بچے گی، اور پھر اللہ وہ اعلان فرمائیں گے جو قرآن میں بھی ہے لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ تھے تمہارے، بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھنے والے تھے، کیا بتا سکتے ہو لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج یہ سارا کنٹرول کس کا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سوال کرنے کے بعد اللہ رب العزت سکوت اختیار کریں گے، اور اس کا وقفہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنا ہے۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ اللہ ہی کی تھی، یہ بادشاہی رب کی ہی تھی، اسی کے زیبا